السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اور دوست، اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان حقیقت۔ آج کی کہانی انسان کی برداشت، حوصلے اور زندہ رہنے کی ایسی داستان ہے جس پر یقین کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جس نے اکیلے، پیدل، بغیر کسی جدید سہولت کے پورے 27 سال تک سفر کیا۔ برف، طوفان، بھوک، پیاس، جنگل، جنگ، لیکن وہ نہیں رکا۔ دنیا نے اسے کہا "دی کنگ آف آل سروائیول اسٹوریز"، اور اس کا نام سرجیویو پوپووچ نہیں، جان واکر نہیں، بلکہ ایک عام سا آدمی تھا جس کا نام تھا کیمبس ہیلڈن، لیکن اس کا حوصلہ غیر معمولی تھا۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1972 میں۔ کیمبس ایک نوجوان تھا، نارتھ افریقہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ گاؤں غربت اور خانہ جنگی کا شکار تھا۔ جب اس کے والد مارے گئے تو وہ صرف 19 سال کا تھا۔ زندگی کے پاس اس کے لیے کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نکلے گا کسی منزل کی تلاش میں، لیکن اس وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہی سفر 27 سال تک چلے گا۔ وہ صرف ایک چھوٹی سی تھیلی میں پانی، ایک روٹی اور ایک نقشہ لے کر نکلا، شمال کی سمت میں صحرائے سہارا کی طرف۔ ریت کے طوفان، 50 ڈگری درجہ حرارت اور میلوں میل صرف ریت، ہوا اور خاموشی۔ اس نے دن میں سفر کرنا چھوڑ دیا۔ رات کے وقت جب چاند نکلتا تب چلتا، کبھی کھجور کے درختوں کے نیچے سو جاتا، کبھی اونٹوں کے قافلے کے پیچھے لگ جاتا، کبھی انسانوں سے چھپتا کیونکہ ڈاکو ہر جگہ تھے۔ ایک دن وہ ایک قافلے کے ساتھ شامل ہوا، لیکن راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ تمام لوگ مارے گئے، صرف کیمبس زندہ بچا۔ اس دن اس نے پہلی بار زندہ رہنے کی اصل قیمت جانی۔ کئی دن وہ بغیر پانی کے چلا، ریت گرم تھی، پاؤں جل گئے اور پیاس نے اس کی زبان سکھا دی تھی۔ اس نے جانوروں کے نشانات ہی دیکھے اور انہیں فالو کیا۔ یہ نشانات اسے ایک خشک کنویں تک لے گئے جہاں نیچے تھوڑا سا پانی جمع تھا۔ اس نے کپڑے کا ٹکڑا باندھا اور پانی کو نچوڑ کر پیا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ زندگی کے لیے انسان کتنا نیچے گر سکتا ہے، لیکن یہی اس کا پہلا سبق تھا۔ جو جیتا ہے وہی لڑتا ہے۔ چند سال بعد اس نے شمالی علاقہ برکیف، اب وہ مدھیہ افریقہ کی گھنی جنگلوں میں داخل ہوا۔ یہاں خطرہ کسی انسان سے نہیں بلکہ فطرت سے تھا۔ زہریلے سانپ، کیڑے، خون چوسنے والے مچھر اور بارش جو ہفتوں نہیں رکتی۔ اس نے اپنے لیے پتوں اور شاخوں کا گھر بنایا، جنگلی پھل کھائے، مچھلیاں پکڑی اور درختوں کے نیچے چھپ کر رہا۔ لیکن ایک رات ایک شیر نے اس کے خیمے پر حملہ کر دیا۔ کیمبس بمشکل جان بچا پایا۔ اس کے کندھے پر گہرا زخم آیا اور وہ 3 دن بے ہوش پڑا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو اس نے خود اپنے زخم پر آنکھ سے نشان لگایا تاکہ خون بند ہو۔ یہ اس کا دوسرا سبق تھا، درد کو جیتو ورنہ وہ تمہیں ہرا دیا۔ 1980 کی دہائی کے وسط میں وہ شمال کی طرف بڑھتا گیا اور آخر کار یورپ کے پہاڑوں میں پہنچ گیا۔ وہاں سردی ایسی تھی کہ سانس منہ سے نکل کر برف بن جاتی۔ اس نے جانوروں کی کھال سے کپڑے بنائے اور لکڑی جلا کر خود کو گرم رکھا۔ ایک بار اس نے برف میں چھپی ہوئی ایک پرانا فوجی بنکر دیکھا۔ اس کے اندر ڈبہ بند کھانا پڑا تھا جو شاید پچھلی جنگ کے وقت کا تھا۔ یہ اس کے لیے خزانہ تھی۔ کئی ہفتے وہ وہیں رہا، پھر ایک دن وہ بنکر برف کے نیچے دب گیا۔ کیمبس نے ہاتھوں سے کھود کر باہر نکلنے کی کوشش کی اور 3 دن بعد کامیاب ہوا۔ اس دن وہ دوبارہ پیدا ہوا۔ 27 سال کے سفر میں کیمبس نے انسانوں سے زیادہ درندے، طوفان اور تنہائی کا سامنا کیا، لیکن جب کبھی کسی بستی کے قریب پہنچا، لوگوں نے اس پر شک کیا کہ وہ چور ہے یا پاگل۔ کسی نے اسے کھانا نہیں دیا، کسی نے پناہ نہیں دی۔ تب اس نے خود سے کہا کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ 1999 میں 27 سال بعد وہ فرانس کی ایک بستی میں پہنچا۔ بال لمبے، جسم دبلا پتلا، کپڑے پھٹے ہوئے، لیکن آنکھوں میں روشنی تھی۔
पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन जब उसकी जबान, कहानी और पुराने नक्शे देखे तो मालूम हुआ कि वो कोई मुजरिम नहीं बल्कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल सफर करने वाला इंसान है। कैम्बस ने अपने आखिरी इंटरव्यू में कहा था, मैंने दुनिया नहीं देखी, दुनिया ने मुझे देखा। मैंने सीखा कि इंसान के पास सब कुछ खत्म हो सकता है मगर हौसला कभी नहीं। उसने अपनी जिंदगी के बाकी दिन छोटी सी झोपड़ी में गुजारे और 2010 में खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गया। नाजरीन, ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने अपने कदमों से तारीख लिख दी। कभी कभी जिंदगी जीतने के लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है, यहाँ तक कि खुद को भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दास्तानी हकीकत को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका दोस्त। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और सनसनीखेज और हकीकत पर मबनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।